ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جنگ بند ہو رہی ہے، لیکن دفاعی تجزیہ نگاران یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا فی الحال جس امن کی خوشی منا رہی ہے وہ ایک انتہائی خوفناک سراب ہے، کیونکہ امریکہ مشرق وسطیٰ سے بھاگ کر ایشیا پیسیفک میں چین کے خلاف ایک ایسے نئے اور خونی طوفان کی تیاری کر رہا ہے جو پوری دنیا کو نگل سکتا ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، ایشیا سے متعلق امریکی پالیسی پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ نگاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دنیا جس امن کی خوشی منا رہی ہے وہ ایک شدید سیلاب ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ سے اس لیے ذلیل ہو کر نہیں نکلا کہ ٹرمپ امن پسند ہو گیا ہے، بلکہ وہ پسپائی اس لیے اختیار کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنی پوری عسکری اور اقتصادی طاقت کو چین کے حلق میں اتارنے کی شروعات کر سکے۔ یہ معاہدہ صرف ایک اسٹریٹجک پاز ہے، ایک تضاویراتی وقفہ ہے۔ امریکہ کا اصل ٹارگٹ اب ایشیا پیسیفک ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا امن کی طرف جا رہی ہے وہ جاپان کے نئے عسکری بجٹ پر نظر ڈالیں۔ جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی تاریخ میں پہلی بار دفاعی بجٹ بڑھا کر $80 ارب کر دیا ہے، اور وہ امریکہ سے 400 ٹام ہاک میزائل بھی خرید رہا ہے۔ جاپان اگر یہ میزائل خرید رہا ہے تو کیوں یہ پیسہ اور بارود کس کے خلاف اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ دوسری طرف فلپائن کے اندر ایک تاریخ کی بدترین سیاسی انجینئرنگ اور امریکی غنڈہ گردی عروج پر چل رہی ہے۔ فلپائن کی جو چین نواز نائب صدر ہیں سارا دوترتے ان کے خلاف پارلیمنٹ میں دھاندلی کے ذریعے زبردستی مواخذہ یعنی کہ امپیچمنٹ کا عمل مکمل کروایا جا رہا ہے، تاکہ وہاں ایک امریکی کٹ پتلی اقلیت کو اقتدار پر بٹھا کر فلپائن چین تنازع پر تیل چھڑکا جا سکے۔ تائیوان اور ساؤتھ کوریا کو بھی اس عالمی بساط پر چارے کے طور پر استعمال کیے جانے کا خدشہ ہے۔ دنیا چین اور امریکہ کے درمیان ایک تباہ کن ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کا یہ امن دراصل ایشیا پیسیفک کے ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے قریبی عزیزوں دوستوں ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔